صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان دونوں کی مجموعی شان جو ہے وہ بیان کروں گا، اور ان کے درمیان اللہ رب العزت نے محبت رکھ دی تھی۔ فرمایا کہ ان کے درمیان، ان قبیلوں میں بڑی آپس میں زمانے جاہلیت کے اندر بڑی دشمنیاں تھیں، لیکن جب اسلام آیا اور یہ لوگ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے بغض کو نکال کر محبت کو ڈال دیا، اور اس کی گواہی خود سورہ فتح کے اندر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اس میں ساتھ سے مراد حضور کے صحابہ بھی آ گئے اور حضور کی اہل بیت وہ بھی آ گئی۔ جو بھی محمد کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں کے معاملے میں کوئی نرمی ان کے میں نہیں، کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے ہی پیار سے رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں یہ اعلان فرمایا کہ یہ میرے محبوب کے ساتھ جو بھی ہیں، کافروں کے ساتھ جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں، ان کے خلاف ان کے دل میں بڑی نفرت، لیکن جو ایمان والے ہیں آپس میں بڑے ہی پیار سے رہتے ہیں، بڑے ہی محبت سے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اہل بیت کرام کی شان اس وجہ سے ہے کہ ان کی نسبت حضور سے ہے۔ یہ توجہ کے ساتھ یہ سماعت کیجیے گا، اہل بیت کرام کی شان کیوں؟ حضور سے نسبت کی وجہ سے، حضور سے ان کا تعلق ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی اگر شان ہے، ان کی فضیلت ہے، تو وہ بھی حضور سے نسبت کی وجہ سے، حضور سے تعلق کی وجہ سے۔ بعض ایسے ناعاقبت اندیش اور انتہائی گھٹیا قسم کے خطیب، وہ معاذ اللہ وہ اہل بیت کی شان میں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بک جاتے ہیں، اور کوئی بکواس کرنے والا یہ بکواس کرتا ہے کہ محمد کے جو ساتھی تھے وہ تو ان کو چھوڑ کے چلے گئے، یہ حسین کے ساتھی اس کے ساتھ رہے، اس لیے حسین محمد سے بھی افضل ہے۔ استغفر اللہ، یہ الفاظ بھی ہمارے سوشل میڈیا پہ یہ وائرل کلپ ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اہل بیت کرام کی شان کی وجہ حضور، اور صحابہ کی شان کی وجہ حضور، کہ دونوں کا تعلق حضور سے ہے، تو دونوں ہی شان والے، دونوں ہی شان والے ہیں۔ کرنے ایک ہی مشعل کی بوبکر عمر عثمان علی ہے، کرنے پڑھ لیں، ایک ہی مشعل کی بوبکر عمر عثمان علی ہے، کرنے ایک ہی مشعل کی بوبکر عمر عثمان علی، ہم مسلک ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم مسلک ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی پیار سے رہنے والے۔ اور یہ بھی تھوڑا عرض کر دوں، اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کرام کون ہیں؟ اور جب ہم اہل بیت کا عموماً ہم ذکر کرتے ہیں تو ان سے 5 ہستیاں وہ ذہن میں آتی ہیں۔ حضور ہیں، مولا کائنات ہیں، سیدہ کائنات ہیں، امام حسن، امام حسین، یہ 5 یہ ہستیاں ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ان کے علاوہ بھی اہل بیت ہیں، صرف یہی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔
ان کے علاوہ بھی اہل بیت میں شامل افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارس کے تھے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی، یہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران فارس وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن جب یہ ایمان لے کے حضور کے پاس آ گئے تو حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان یہ بھی ہمارے اہل بیت میں داخل ہے، سلمان بھی اہل بیت میں داخل۔ اور پھر قرآن پاک کی روح سے اہل بیت میں کون ہیں؟ یہ آپ قرآن پاک کی آیت کریمہ بڑی مشہور، بیان ہم بھی کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک صاف ستھرا کر دے۔ اب یہ اہل بیت کی شان میں اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی، توجہ ہے نا آپ کی؟ اب یہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک بھی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں اس سے آپ پہلے پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے بعد پڑھ کے دیکھ لیں، یہ جو آیت کریمہ خاص طور پہ نازل ہوئی ہے یہ حضور کی ازواج مطہرات مومنوں کی ماؤں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ مومنین کی ماں، ہماری مائیں جو حضور کی ازواج مطہرات تھیں، ان کے لیے نازل ہوئی کہ اے اللہ تو یہی چاہتا ہے اے میرے نبی کی بیویوں، کیونکہ اہل بیت میں حضور کے جیسے اولاد پاک شامل ہے، حضور کی بیٹی شہزادی وہ شامل ہیں، مولا کائنات شامل ہیں، امام حسن امام حسین، اور ان کو حضور نے شامل فرمایا۔ وہ ہے نا حدیث پاک، سیدہ ام سلمہ، اور ایک روایت میں سیدہ اماں عائشہ بیان کر رہی ہیں، سیدہ ام سلمہ یہ بھی ام المؤمنین، اماں عائشہ صدیقہ یہ بھی ام المؤمنین، یہ بیان کر رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں حضور کے پاس تھی، حضور ہمارے گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک لی ہوئی تھی، اور امام حسن آئے حضور نے چادر میں لے لیا، امام حسین آئے حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا، سیدہ کائنات آئی حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا، مولا کائنات آئے ان کو بھی حضور نے چادر میں لے لیا، اور پھر دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا اہل بیت کرام میں صرف مولا کائنات، سیدہ کائنات، امام حسن امام حسین یہی شامل نہیں، بلکہ حضور کی ازواج مطہرات بھی بولے شامل ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور پھر آگے چلیے، مولا کائنات کی محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو مولا علی کو نہیں مانتا وہ ہے ہی بے ایمان، وہ ہے ہی بے ایمان۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے بھی خود مولا علی ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، تجھے ایک معاملے میں عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی مشابہت ہے، ایک معاملے میں عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی مشابہت۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا معاملہ ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اتنا مانا، اتنا مانا، اتنا مانا، ان کو خدا بنا دیا۔ عیسائی کیا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ بولو، خدا مانتے ہیں نا، تین خداؤں میں سے ایک خدا، ثالث ثلاثہ، تین خداؤں میں سے ایک خدا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ وہ نفرت میں مانتے ہیں کہ محبت میں؟ محبت میں، یعنی بڑھا دیا، جو حد تھی اس سے بڑھا دیا، کہ فرمایا کہ اے علی تجھے عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی مشابہت ہے، کہ محبت کرنے والوں نے اتنا بڑھا دیا کہ عیسیٰ کو خدا بنا دیا، اور جو نفرت کرنے بغض کرنے والے تھے انہوں نے اتنا کر لیا کہ وہ صلیب پہ چڑھا دیا، اور وہ عیسائی کہلائے اور دوسرے یہودی کہلائے، اور دونوں ہی جہنم میں، دونوں ہی جہنم میں۔ تو حضور نے ایسے ہی فرمایا کہ اے علی تیرے بارے میں بھی دو گروہ ایسے ہوں گے کہ جو ایک تجھے تیری حد سے زیادہ بڑھا دے گا، اور ایک تجھے تیرے مقام سے نیچے لے آئے گا، اور دونوں جہنمی، دونوں جہنمی۔ مشکات کی حدیث پاک ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تجھے عیسیٰ کی سے ایک مشابہت، ان سے یہود نے بغض کی ہے یہاں تک کہ ان کی والدہ مریم پر تہمت لگا دی، نصارہ کی اتنی محبت کہ حد سے گزرے، خدائی دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ خدا ہے۔ تو ہوشیار، مولا علی نے فرمایا لوگوں ہوشیار رہنا، میرے حق میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے، دو گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک گروہ محب مفرط یفرطنی بما لیس فی، ایک جو زیادہ محبت کرنے والا ہے، اتنی زیادہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا کہ وہ حد سے بڑھا دے گا، میرے مقام سے مجھے بڑھا دے گا۔ اور دوسرا فرمایا جو دوسرا مجھ سے بغض کرنے والا ہے، جو عداوت میں مجھ پر بہتان باندھے گا، اور دونوں کون ہوں گے؟ جہنمی۔ تو فرمایا میرے مقام پہ مجھے رکھو، میرے مقام پہ مجھے رکھو۔ اب لوگوں کی آپ وہ ذاکروں کی آپ وہ تقریریں سنیں، تقریریں کیا بکواسات سنیں، وہ ایسے ایسے مولا علی کو، اور یہ کہنا معاذ اللہ پہلے تو چھپ چھپا کر اپنے مجلسوں میں کہتے تھے، پھر اس کے بعد معاملہ ہو گیا کہ جناب کھلے عام تھوڑا کہنے لگے، اب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی تو نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور یاد رکھیے گا جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مولا علی نبیوں سے افضل ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، مولا علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، مولا علی کے شہزادے ہیں محمد بن حنفیہ، یہ مولا علی کی دوسری جو ازواج تھیں ان سے ہیں، محمد بن حنفیہ۔ ایک یہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا جان علی سے پوچھا ابا جان یہ بتائیے کہ حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی کا اپنا فتویٰ سنا رہے ہیں، ابا جان حضور کے بعد اور نبیوں کے بعد مرسلین کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا نے فرمایا الصدیق، ابو بکر، یہ سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد۔ عرض کی ثم ما، پھر کون ہے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا عمر۔ کون ہے؟ عمر۔ یہ مولا علی شیر خدا خود فرما رہے ہیں عمر۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ میں نے یہ کہا کہیں یہ عثمان کا نام نہ لے دے، تو میں نے یہ کہا کہ پھر تیسرے نمبر پہ تو آپ نے فرمایا نہیں عثمان۔ یہ خود بخاری کے اندر، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ تو جو علی علی کرنے والا ہے نا، وہ علی کی مانتا بھی ہے، وہ علی کی مانتا بھی ہے۔ آج تو معاذ اللہ صحابہ کرام کو برا بلا کہنے کے بغیر ان کی مجلسیں پوری نہیں ہوتی۔ امام باقر بتاؤں کون ہے؟ امام باقر امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر، ان کی اولاد سے 12 اماموں میں سے ایک امام باقر، یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر سے سوال کیا کہ یہ جو اسلحہ ہوتا ہے، ہم تلوار پکڑتے ہیں، تلوار کا دستہ جو ہوتا ہے تلوار کا، اس کے اوپر چاندی کی کڑھائی کروانا جائز ہے کہ نہیں؟ چاندی کی کڑھائی، یہ آج بھی یعنی جو بندوقیں رکھتے ہیں نا، تو جو بٹ ہوتا ہے تو بٹ پہ وہ کڑھائی سی ہوئی ہوتی ہے نا، تب تلواروں کے اوپر بھی اس وقت یہ راج تھا کہ وہ تلواروں کے اوپر بھی وہ کڑھائی کرواتے تھے۔ یہ تلوار کے دستے کے اوپر جس سے تلوار پکڑتے ہیں، اس کے اوپر کڑھائی چاندی کی کروانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جائز ہے۔ انہوں نے آگے سے عرض کی کہ حضور دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چاندی کی کڑھائی کروانا جائز ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ امام باقر نے یہ جواب دیا ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے۔ آواز کم آئی ہے، ذرا تھوڑا جاگ کے تھوڑا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں، سارے ذرا مل کے سبحان اللہ کہیں، تاکہ یہ امام باقر نے کیا فرمایا کہ جائز ہے۔ دلیل کیا دی؟ ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ دلیل یا علی، یہ دلیل بن سکتی تھی کہ اگر ابو جہل کرتا ہوتا
تو امام باقر سے کوئی پوچھتا کہ یہ تلوار کے دستے کے اوپر چاندی کی کڑھائی کروانا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. کیوں؟ ابو جہل کیا کرتی. یہ دلیل بن سکتی تھی؟ نہیں بن سکتی. کیوں؟ وہ ابو جہل خبیثوں کا سردار، کافروں کا سردار، مشرکین مکہ کا سردار، اس کی بات دلیل نہیں بن سکتی. اور دلیل کس کی بات بن سکتی ہے؟ جو صحابہ کا سردار ہوگا، جو صحابہ کا سردار ہے. امام باقر. اور یہ 12 اماموں کے نام لیتے ہیں، نام وہ بھی نام ہم بھی لیتے ہیں، اصل میں ماننے والا ہوتا ہے جو ان کی مانے. امام باقر نے دلیل کے طور پہ کیا فرمایا؟ فرمایا جائز ہے. کہا کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے. اب اس اگلے بندے نے ایک اور سوال کر دیا. اب اس نے بھی یہ رائے قائم کر لی تھی کہ یہ اہل بیت کرام، صحابہ کرام کے درمیان کوئی دشمنیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے درمیان آپس میں نفرت ہے. اس نے بھی یہ لوگوں کی باتیں سن سن کر، وہ کوفیوں کی باتیں سن سن کر، سمجھ رہے ہیں نا آپ، کوفیوں کی، لوگوں کی باتیں سن سن کر یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ صحابہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہیں. اب اس نے جب یہ سنا امام باقر سے، اچھا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ یہ اس شخص نے، عبداللہ اس کا نام، اس نے امام باقر سے سوال، آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ امام باقر نے آگے 3 مرتبہ فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق. فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہیں، ہاں ابو بکر صدیق ہیں، ہاں ابو بکر صدیق ہیں. اور بات یہیں پر ختم نہیں کی، آگے یہ فرمایا فمن لم یکن لہ صدیق، اور جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے وہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو صحابہ بھی ہمارے ایمان، اہل بیت بھی ہمارے ایمان. اور یہ شاخیں کہاں سے پھوٹی ہیں؟ حضور سے. مجھے شعر ایک یاد آ گیا، امام اہل سنت کا سنا دوں اگر اجازت ہو تو. گلبن، گلبن کہتے ہیں جڑ کو، درخت کی جڑ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گلبن. امام فرماتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا سبت انس کی کلیاں پھول، مولا گلبن رحمت زہرا سبت انس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان. یہ سب کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، یہ سب حضور کی شاخیں ہیں. تو سب اہل ہمارے ایمان کا حصہ. آگے چلیے گا، یہ اہل بیت کرام کی جو افراد ہیں انہی سے میں اپنے جو 12 امام ہیں یہ ان کی باتیں میں پہلے کروں گا، بعد میں انشاءاللہ پھر آگے احادیث مبارکہ کا تذکرہ. سیدنا ابو حازم یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص امام علی بن حسین، امام علی بن حسین کون ہے؟ امام زین العابدین، بیمار کربلا، یہی بچے تھے نا کربلا کے میدان میں، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ علیہ السلام. امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ ما کانا منزلۃ ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا امام زین العابدین یہ تو فرمائیے کہ ابو بکر اور عمر کا سرکار کے ہاں کیا مقام ہے؟ یہ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ بولیں. ارے ان کا نام لینے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، محبت سے ان کا نام لیا کرو. اور اس کو محدثین نے کہا ہے سلسلۃ الذہب. سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی لڑی، سونے کی لڑی. یہ امام زین العابدین بن حسین بن علی، اس کو سونے کی لڑی بولتے ہیں، سلسلۃ الذہب. تو امام زین العابدین سے کہ
ابو بکر عمر کا سرکار کے ہاں کیا مقام ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ منزلہما الیوم ہما دجیعہما، کہ ابو بکر عمر کا سرکار کے ہاں جو اس وقت مقام تھا آج بھی وہی مقام ہے، کل بھی وہ حضور کے ساتھ تھے، آج بھی وہ حضور کے ساتھ ہے، آج بھی وہ حضور کے ساتھ ہیں۔ پھر یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین۔ پھر آگے چلیے، عبدالعزیز بن جعفر لؤلؤی یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن سے پوچھا، امام حسن سے پوچھا کہ ابو بکر عمر کی محبت سنت ہے؟ ابو بکر عمر کی محبت سنت ہے، اور آپ کے علم میں ہے ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت۔ فرض کا کوئی انکار کر دے تو مسلمان رہتا ہے؟ نہیں۔ واجب کا انکار کر دے بد مذہب ہو جاتا ہے، لیکن سنت کا انکار کر دے تو صرف کہ تو نے برا کیا ہے، وہ ایمان والا رہتا ہے، وہ ایمان والا رہتا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں، یعنی سنت کا انکار، کسی نے کہا میں سنت نہیں مانتا تو بس اتنا ہے کہ اس نے برا کیا، لیکن وہ سنت واجبہ نہ ہو، سنت فرضیہ نہ ہو، فرض واجب سنت۔ اس نے یہ کہا کہ یہ ابو بکر عمر کی محبت سنت ہے؟ امام حسن سے پوچھا کہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ عصر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، پہلی 4 سنتیں نہ پڑھیں تو عصر ہو گئی؟ ہو جائے گی نا، ہو جائے گی۔ ظہر پڑھنے آئے ہیں، پہلی 4 سنتیں موقدہ بعض اوقات چھوٹ گئی، بعد کی چھوٹ گئی، یا سفر میں جو صرف فرض پڑھ لیے، ظہر ہو گئی؟ ہو گئی ظہر۔ فرض کے بغیر گزارا نہیں، اور سنت کے بغیر کچھ گزارا ہے، کبھی کبھی چھوڑی جا سکتی ہے۔ اب اس شخص نے یہ سوال کیا کہ ابو بکر عمر کی محبت سنت ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا، ابو بکر عمر کی محبت سنت نہیں، فرض ہے۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ فرض ہے کہ جو ابو بکر عمر سے محبت نہ کرے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ رک کر کے ایک اور بات کرنا چاہوں گا، یہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ہے، اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے گا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ ہیں، اونٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں تو تھوڑی سی گردن کو جھکایا، جھکا کر پھر اوپر کر لیا۔ تو دوسرے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا جناب یہ کیا معاملہ، آپ نے گردن کو نیچے کیوں کیا ہے؟ کوئی چیز تو آئی نہیں تھی، کوئی ایسا تھا نہیں کہ آپ نے گردن کو پہلے جھکا کے پھر اہتمام کے ساتھ وہاں نکلے، اس کی کیا وجہ؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب یہ دیا کہ اب یہاں پہ اگرچہ کوئی درخت نہیں ہے، لیکن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، اس وقت یہاں پہ درخت تھا، اس کی ایک شاخ جھکی ہوئی تھی، تو حضور تھوڑا سا اس کے نیچے سے جھک کے چلے تھے۔ اب یہاں اگرچہ درخت نہیں ہے، لیکن میں اپنے محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ صحابہ عمل کرتے تھے، ان جملوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے گا، صحابہ عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر کہ میرے محبوب نے کیا ہے، میرے محبوب نے کیا ہے۔ فرض اگرچہ نہیں ہے، واجب بھی اگرچہ نہیں ہے، لیکن محبوب نے کیا ہے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول گورنر ہیں، سفیر آ گئے، دسترخوان لگایا گیا، کھانا لگایا گیا، کھانا کھایا۔ اب کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا یہ حضور کی سنت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ انگلیوں کو چاٹ کر پھر اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، کہ تمہیں نہیں پتا کہ کھانے کی کس حصے میں برکت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا یہ حضور کی سنت مبارکہ۔ اب وہ جو صحابی تھے سامنے سفیر بیٹھے ہوئے کافروں کے، لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے کھانا کھایا صحابی رسول نے اور انگلیوں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ دور کے خادم کھڑا تھا، اب سر ہلا رہا ہے، سر ہلا رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ نہ کریں، ایسے انگلیوں کو نہ چاٹیں۔ جب وہ چلے گئے سفیر تو آپ نے فرمایا بھی کیا کہہ رہا تھا تو؟
عرض کی حضور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دنیا کے لوگ ہیں، پتہ نہیں آپ کے بارے میں کیا باتیں کریں کہ انگلیاں چاٹ رہے ہیں. ان کے الفاظ سنیے گا، صحابی رسول تھے نا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ ان دنیا کے کتوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں. اب انگلیوں کو چاٹنا بھی کوئی فرض واجب بولو نہیں ہے، لیکن وہ کرتے تھے، حضور کی ایک ایک ادا کو وہ اپناتے تھے. وہ صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے کہ حضور نے کیا، اور بدقسمتی سے آج ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کون سا فرض واجب ہے، یہ کون سا فرض واجب ہے. دوبارہ میں ان جملوں کو دہراؤں گا اور ان باتوں کو تھوڑا محسوس کیجئے گا، تھوڑا نہیں زیادہ ہی محسوس کر لیجئے گا کہ صحابہ عمل کرتے تھے حضور کی سنت سمجھ کر، فرض نہیں، واجب بھی نہیں، بس یہ تھا کہ سرکار نے کیا تو ہم بھی کریں، اور ہم عمل نہیں کرتے، یہ کون سا فرض یا واجب ہے، سنت یہ چھوڑ دیتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہمیں سنت کا پیکر بنائے. بحث چل پڑتی ہے کہ داڑھی رکھنا ایک مٹھی واجب ہے کہ نہیں ہے، داڑھی رکھنا یہ بھی واجب ہے کہ نہیں ہے، مختلف علماء کی رائے آراء ہیں، لیکن یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ حضور نے کیا ہے، حضور نے داڑھی مبارک ایک مٹھی رکھی ہے، یہ تو سب کے علم میں ہے نا. تو اب اسی بحث میں پڑ جانا نہیں داڑھی واجب نہیں ہے، داڑھی واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، زیادہ رکھ. اب اس بحث کو چھوڑ کر اپنے ایمان سے بس میرے محبوب نے رکھی ہے تو میں نے بھی، صحابہ عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر اور ہم چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر. اللہ ہمیں توجہ کی توفیق دے اور ہمیں تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ امام ذی العابدین نے فرمایا کہ ابو بکر عمر کی محبت سنت نہیں ہے، کیا ہے بولیں، فرض ہے. اگلی حدیث پاک سنیے گا، اور یہ جو روایت ہے یہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. امام جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ ان سے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو شخص ان دونوں سے بری ہے، ان دونوں کو اپنا نہیں مانتا، ان دونوں سے محبت نہیں کرتا، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے بری ہوں، میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. بھائی اہل بیت کرام کے ساتھ تعلق بنانا چاہو ابو بکر صدیق کو ماننا پڑے گا. اور یہ میں 12 اماموں کے اقوال پیش کر رہا ہوں، کوئی عام کسی ہستی کی بات نہیں کر رہا، 12 اماموں کے اقوال پیش کر رہا ہوں. امام باقر کا بھی آپ نے سن لیا، امام جعفر صادق کا بھی سن لیا. آگے چلیے گا، سیدنا عبداللہ بن امام حسن، امام حسن کے ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. ان سے بھی پوچھا گیا شیخین کے بارے میں، ابو بکر صدیق فاروق اعظم ان کے بارے میں پوچھا گیا. فرمایا یہ دونوں افضل ہیں، یہ دونوں افضل ہیں، اور اگر میں اپنے دل میں ان کی خلاف بات کہوں، یعنی ان کا بتانے کا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر میں ان کو افضل نہ مانوں، یہ امام عبداللہ بن حسن، امام حسن کے بیٹے عبداللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ابو بکر عمر سے محبت نہ کروں تو مجھے کل بروز قیامت اپنے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو، سرکار کی شفاعت نصیب نہ ہو، کہ میں بھی ان دونوں کو افضل مانتا ہوں. آگے چلیے گا، یہ امام باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب فرماتے ہیں جو شخص ابو بکر صدیق فاروق اعظم کی فضیلت سے ناواقف ہے وہ دین سے ناواقف ہے. آگے چلیے گا، انہی سے روایت امام باقر سے فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ فرمایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. امام باقر کے، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور میں نے اہل بیت میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے محبت نہ رکھتا ہو. میں نے اہل بیت میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے محبت نہ رکھتا ہو. اور محبت کیوں نہ ہوتی؟
عبداللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، روم یہ فتح ہوئے، قیصر فتح ہوئے، مال غنیمت مسجد نبوی شریف کے صحن میں لگا دیا گیا کہ مال غنیمت تقسیم ہو۔ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے مال غنیمت لینے کے لیے، امام حسن آئے۔ امام حسن نے کہا یا امیر المؤمنین اعطینی حقی، اے امیر المؤمنین مجھے میرا حق دیجیے، مال غنیمت میں جو میرا حصہ ہے مجھے دیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالرحب والکرامہ، ہاں ہاں بڑی عزت کے ساتھ کرامت کے ساتھ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ 1000 درہم دیے امام حسن کو۔ امام حسین آئے، یا امیر المؤمنین اعطنی حقی، ہمیں ہمارا حصہ دیجیے۔ فاروق اعظم نے کہا بالرحب والکرامہ، بڑی عزت کے ساتھ آپ کو ہم پیش کرتے ہیں۔ ان کو بھی 1000 دیا۔ پھر عبداللہ بن عمر آئے۔ عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے اپنے سگے بیٹے، اپنے سگے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے، توجہ ہے آپ کی، کہا اعطنی حقی، یا امیر المؤمنین یا ابی اعطنی حقی، اے میرے ابا جان، اے مومنوں کے امیر، ہم مجھے بھی میرا حق دیجئے۔ آپ نے انہیں بھی فرمایا ہاں بالرحب والکرامہ، بڑی عزت کے ساتھ ہم آپ کو دیتے ہیں، بڑی کرامت کے ساتھ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اور ان کو دیے 500۔ امام حسن امام حسین کو 1000 اور اپنے سگے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا یا امیر المؤمنین یہ آپ نے کیا معاملہ کیا، یہ تو جنگوں میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے، جب میں حضور کے ساتھ حضور کے غزوات میں نے جہاد کیے، کیونکہ آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے جب حضور کا وصال با کمال ہوا، امام حسن کی عمر 8 سال اور امام حسین کی عمر 7 سال کے قریب تھی۔ اور عبداللہ بن عمر وہ صحابی رسول ہیں جو حضور کے تمام غزوات میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے۔ اب یہ اعتراض کیا عبداللہ بن عمر نے کہ آپ نے حسن و حسین کو تو 1000 دیے اور مجھے آپ نے 500 دیے۔ ابا جان میرا زیادہ حق بنتا ہے، میں نے حضور کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، کئی غزوات میں نے شرکت کی، تو مجھے بھی زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ فاروق اعظم نے فرمایا چپ ہو جا، تجھے پتہ نہیں، اگر تو انہی جیسا حصہ لینا چاہتا ہے تو ان جیسا باپ لے کے آ، اگر تو انہی جیسا حصہ لینا چاہتا ہے تو ان جیسی ماں لے کے آ، اگر تو انہی جیسا حصہ لینا چاہتا ہے تو ان جیسا چچا لے کے آ، اگر تو انہی جیسا حصہ لینا چاہتا ہے تو ان جیسی خالہ لے کے آ، اگر تو ان جیسا حصہ لینا چاہتا ہے تو ان جیسا نانا تو لے کے آ۔ ان کا باپ علی ہے، ماں فاطمہ ہے، خالہ رقیہ ام کلثوم زینب ہے، چچا اس کا جعفر ہے اور نانا محمد رسول اللہ ہے۔ یہ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو یہ جواب دیا۔ یہ اتنی محبت فاروق اعظم کے دل میں اور صحابہ کے دل میں اہل بیت کرام کی تھی۔ عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے، بالکل ابا جان آپ نے صحیح فیصلہ کیا، واقعی ان کا زیادہ حق بنتا ہے۔ امام حسن ملاقات کے لیے آئے فاروق اعظم کے پاس، ان کے گھر گئے، فاروق اعظم اندر بیٹھے تھے، صحابہ کرام اس کے ساتھ میٹنگ تھی۔ دروازے پہ آئے نا تو دیکھا کہ عبداللہ بن عمر بھی کھڑے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا امام حسن نے کہ آپ یہاں پر کیسے؟ کہا کہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے تو میں اجازت طلب کر رہا تھا، تو ان کا بھی ابھی ٹھہرو، تم کھڑے رہو باہر، میٹنگ ختم ہوگی تب بلائیں گے۔ امام حسن نے دل میں یہ سوچا کہ جب ان کو اپنے سگے بیٹے کو اجازت نہیں ملی، عبداللہ بن عمر کو انہوں نے اپنے سگے بیٹے کو اندر نہیں بلایا، تو شاید مجھے بھی اجازت نہ ملے۔ امام حسن چلے گئے پیچھے گھر اپنے، میٹنگ ختم ہوئی، عبداللہ بن عمر اندر گئے، کہا کہ حسن بھی آئے تھے۔ فاروق حسن آئے تھے تو اندر کیوں نہیں آئے؟ مجھے دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا کہ وہ عبداللہ باہر کھڑا ہے تو میں کہاں اندر جاؤں گا، تو چلے۔ فاروق اعظم خود گئے امام حسن کے پاس، فاروق اعظم خود امام حسن کے پاس گئے اور جا کر کہا بیٹے آپ اندر کیوں نہیں آئے، آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ امام حسن نے وہی جواب دیا کہ آپ کے بیٹے باہر کھڑے تھے تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے کہاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتارا، ہوش ہے آپ کو؟ جا کے بولے، جا کے بولے سارے۔
فاروق اعظم نے اپنا امامہ اتارا اور سفید بال تھے فاروق اعظم کے، اور سفید بال بزرگ کی علامت ہوتی ہے. کہنے لگے بیٹے یہ جو میرے سر پہ سفید بال ہیں، یہ جو مجھے عزتیں ملی ہیں، یہ اللہ کے بعد تمہارے ہی گھرانے سے ملی ہیں، یہ اللہ کے بعد تمہارے ہی گھرانے سے ملی ہیں، اور آئندہ آنا ہونا تو تمہیں اجازت لینے کی حاجت نہیں، ڈائریکٹ آ جایا کرنا. یہ ہے فاروق اعظم. اور اس قدر محبت، اس قدر محبت. آگے چلیے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ فرماتے ہیں، ان کے سامنے مولا علی شیر خدا انہوں نے کہا عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے، اہل جنت کا آفتاب ہے، عمر و سراج اہل الجنہ. یہ کون روایت کر رہے ہیں؟ مولا علی. کون؟ اونچی بولیں. ذکر علی عبادہ. ہماری ماں اماں عائشہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. یہ ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے، اماں عائشہ صدیقہ نے یہ ہمیں بتایا ہے. مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ عمر جنتیوں کا آفتاب ہے. فاروق اعظم کے پاس خبر پہنچی، فاروق اعظم نے فرمایا تم نے یہ کہاں سے سنا؟ کہا علی کہہ رہے ہیں. فاروق اعظم کی مولا علی سے ملاقات ہوتی ہے. فاروق اعظم نے پوچھا علی آپ نے یہ کہا ہے کہ عمر جنتیوں کا آفتاب ہے؟ ہاں عمر میں نے کہا ہے. آپ یہ مجھے لکھ کے دیں گے؟ سبحان اللہ. لکھ کے دیں گے؟ مولا علی سے فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اے علی آپ لکھ کے دیں گے؟ ہاں ہاں میں لکھ کے دیتا ہوں. مولا علی شیر خدا نے لکھنا شروع کیا، اور سند کیا بنائی. سبحان اللہ. سند سمجھتے ہیں نا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا. جیسے میں نے آپ کو بتایا باقر بن حسین بن علی، یہ ایک سند ہے. اب مولا علی نے کن سے سنا تھا؟ حضور سے. مولا علی شیر خدا نے وہ تحریر لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. ہادہ ما دامنا علی بن ابی طالب، یہ زمان ہے، ضمانت ہے علی بن ابی طالب کی. کس کے لیے؟ لعمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کے لیے. ان رسول اللہ، اور یہ ضمانت مولا علی کہتے ہیں میں نے نہیں، یہ میں نے حضور سے سنا ہے. یہ میں نے کس سے سنا؟ میرے ساتھ رہیے گا. کس سے سنا؟ حضور سے سنا. ان رسول اللہ، حضور سے سنا. اور حضور نے کس سے سنا؟ ان جبریل، حضور نے جبریل سے سنا. اور جبریل نے کس سے سنا؟ ان اللہ تعالی، اللہ سے سنا. جبریل نے اللہ سے سنا، مولا علی نے حضور سے، حضور نے جبریل سے، جبریل نے اللہ سے. کیا سنا؟ ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ عمر یہ جنتیوں کا آفتاب ہے. عمر جنتیوں کا آفتاب ہے. اور یہ تحریر مولا علی نے لکھ دی. سبحان اللہ. کیا لکھنے والے تھے اور کیا ہی لکھوانے والے تھے، اور کیا لکھا جا رہا تھا. سبحان اللہ. فاروق اعظم نے وہ تحریر لی، سنبھالی اور اپنے بچوں کو دے دی. کہا بچوں جب میں مر جاؤں، اذا مت، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، وغسلتمونی وکفنتمونی فدرجوا هذه معي فی کفنی، کہ جب تم مجھے غسل دے چکو، مجھے کفن پہناؤ، تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمر کی بخشش فرما دے گا. یہ محبت ہے ان کے درمیان. رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی محبت کے ساتھ رہنے والے. مولا علی کی ایک چادر لیے رکھتے تھے، ایک چادر خاص وہ لیے رکھتے تھے. کوئی بھی حالات ہوتے مولا علی کے کندھوں پہ. ساتھیوں نے پوچھا اے علی آپ کے پاس اور بھی بہت ساری چادریں ہیں، کئی آپ کو چادریں، یہ چادر کیوں، صرف یہی چادر کیوں، اس کی کیا وجہ؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ چادر ایک خاص میرے دوست سے نسبت رکھتی ہے، ایک خاص میرے دوست نے دی ہے. کہا کس نے؟ آپ نے فرمایا انہو کسانی ہی خلیلی. خلیل کہتے ہیں گہرا دوست. کیا کہتے ہیں؟ گہرا دوست. اس کو بولتے ہیں خلیل.
گہرا دوست، کہا یہ مجھے دی ہے میرے گہرے دوست نے. ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی. وصفی، میرا صفی جو میرے ساتھ میری خوبیاں بیان کرتا ہے میں اس کی کرتا ہوں. میرا صفی اس نے. تیسرا وصدیقی، میرا بہترین دوست. بات ختم ہو سکتی تھی پہلے جملے پہ بھی، لیکن جملے کو بڑھا رہے ہیں، جملہ بڑھ رہا ہے کہ یہ میرے گہرے خلیلی و صفیی و صدیقی و خاصی، اور میرا خاص الخاص دوست. یعنی جتنی بھی ڈگریاں تھیں نا، سپرلیٹو ڈگری لگا دی فاروق مولا علی نے کہ یہ میرے خلیل، میرے صدیق، میرے صفی، میرا خاص الخاص دوست. حضور کون؟ کہا عمر. کہا اس نے مجھے دی ہے، اسی لیے میں اس کو پہنے رکھتا ہوں. اتنی محبت تھی. رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، بڑے ہی محبت والے ہیں. اور ان کے یہ ملفوظات بندہ بیان کرتا رہے تو باتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. اور یاد رکھیے گا، ہم مسلمانوں کے، ہم ایمان والوں کے ایمان کا ایک حصہ صحابہ ہیں اور دوسرے حصہ اہل بیت ہیں، اور دونوں کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے. کسی کے بارے میں کوئی بات دل میں میل آیا، اس کا ایمان نہیں. اپنے آپ کو بھی ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں، اپنی اولادوں کو بھی محفوظ رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت مسلک کے حق اس پر ہمیں قائم و دائم رکھے، ہماری نسلوں کو بھی قائم رکھے، اور ہمیں اس صحیح عقیدے، اس پیارے عقیدے پہ قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.